نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب تشریف لائے، اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے ماحول جو دنیا کے لیے بہتری کے ماحول تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بدولت اصلاحات کی طرف وہ چیزیں جو ہے وہ جانا شروع ہو گئی۔ یعنی عرب کے اندر ہوتا تھا کہ لڑائی بڑی ہوتی تھی، جنگیں بڑی ہوتی تھیں، اور کسی نہ کسی بات پر معمولی باتوں پر جنگیں شروع ہو جاتی، حتیٰ کہ عرب کے اندر کچھ مہینے انہوں نے مخصوص کیے ہوئے تھے کہ جتنی بھی لڑائی ہو ہم نے ان مہینوں میں نہیں لڑنا۔ ان کے اندر ذی القعدہ تھا، ذی الحجہ، محرم اور رجب تھا۔ یہ 4 مہینے جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا۔ یہ اہل عرب نے خود ہی ایک طریقہ کار بنایا ہوا تھا کہ ہم ان کے اندر جنگ نہیں کریں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ ان مہینوں کے اندر بھی جنگ کرنا شروع کر دیتے، لڑنا شروع کر دیتے، اور ان کو پھر حروب فجار کہا جاتا۔ یعنی وہ جنگیں جو جنگ تو ہے لیکن گناہ کی جنگ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی جب آپ کی 20 سال عمر مبارک تھی، آپ بھی اسی طرح ایک جنگ فجار کے اندر یا حرب فجار تاریخ کے اندر کہا جاتا ہے، اس میں شریک ہوئے۔ یہ جنگ بیسک ایسی تھی کہ جس میں آپ کا خاندان کے لوگ بھی لڑے، قریش والے بھی لڑے، اور قریش والوں نے جب جنگ کی قبیلہ قیس سے، تو قبیلہ قیس کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو اس میں قریش والے حق پر تھے، وہ حق پر تھے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچاؤں کے ساتھ مل کر آپ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ باقاعدہ طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار ان کے لیے نہیں اٹھائے، لیکن آپ معاون کے طور پر ضرور رہے اپنے چاچاؤں کے ساتھ۔ تو لہذا آپ دیکھیں کہ یہ پھر اس کے بعد امن کی طرف ایک رستہ نکلا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ بہت ساری جنگیں ہوئیں، لیکن آپ نے پھر جس وقت شرکت کی اس وقت آپ کے ایک ذہن میں خیال آیا، تو اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسباب پیدا فرمائے۔ تو وہ حلف الفضول کا جو ایک معاہدہ تھا جو عرب کے قبیلوں کے درمیان، وہ اسی وجہ سے قائم ہوا تھا کہ آپ کے جو بنو ہاشم تھے، بنو ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام تھا۔ بڑی جنگوں سے مطلب بندہ تنگ بھی آ جاتا ہے، کبھی خیال تو آتا ہے کہ یار ہم زندگی جو ہے اس طرح گزار رہے ہیں کہ ہر وقت پریشانیوں کے اندر ہی، ہر وقت لڑائی جھگڑے کے اندر، کبھی ضمیر جاگ بھی پڑتا ہے۔ تو اسی لیے یہ بنو ہاشم کے لوگ جمع ہوئے اور پیش تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زبیر بن عبد المطلب۔ وہ اس کے بہت بڑے محرک تھے کہ ہمیں دیکھیں اہل عرب کو انہوں نے اکٹھا کیا اور ایک بیانیہ بنایا۔ جیسے ہوتا نا کہ کچھ لوگ لیڈر لوگ ایک بیانیہ تیار کرتے ہیں، انہوں نے ایک بیانیہ تیار کیا کہ ہمیں باہمی طور پر اچھے رہنا چاہیے، ہمارے تعلقات جو ہے نا وہ پرسکون ماحول کے اندر ہونا چاہیے، ہمیں لڑائی جھگڑوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک بیانیہ تھا۔ اس بیانیہ کے اوپر انہوں نے پھر عرب کے لوگوں کو جمع کیا، اور عرب کے لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے ایک حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ بنایا۔ اور حلف کہتے ہیں عربی میں قسم کو، اور فضول اس کو اس لیے کہا جاتا کہ اس میں جو لوگ تھے نا، اتفاق دیکھیں کہ جو لوگ اس کے مین محرک لوگ تھے ان سب کا نام فضل ہی تھا۔ تو اس وجہ سے حلف الفضول کے نام سے یہ معاہدہ مشہور ہوا، اور اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی، تو یہ معاہدہ ہو گیا کہ بھئی ہم بلا وجہ نہیں لڑے جھگڑیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد بھی آپ اس پر بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ میں بھی حلف الفضول کے اندر شریک تھا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ جس کے اندر ایک امن کی راہ بنی، جس کے اندر لوگوں کے لیے ایک سکون کا رستہ نکلا، جس کے اندر لوگوں کے لیے یہ قتل و غارت یہ بند ہوئی، جس کے اندر لوگوں کی عزتیں جو غیر محفوظ تھی اس معاہدے کے بعد محفوظ ہو گئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے سے بڑا خوش ہوا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی آپ 25 سال کی عمر مبارک جب آپ کی شادی ہوئی، اس سے بھی پہلے کا یہ معاہدے کا واقعہ ہے۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تو ہر وقت خیر ہی خیر ہے، آپ کے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم بحیثیت امت اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑے، کہ جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی امن کا، سلامتی کا پیغام دیا، اور لوگوں کو قتل و غارت گری اور یہ جو ڈاکہ مارنے کے معاملات تھے، چوری کے معاملات تھے، ان سے لوگوں کو دور رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، اور ان باتوں میں شریک ہوئے، ان باتوں میں باقاعدہ طور پر شریک ہوئے جن سے لوگوں کے لیے امن و سلامتی کا راستہ نکلتا تھا۔ تو لہذا اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا اعلان نبوت کے بعد کا، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ملا، آپ کو اللہ نے اعلان نبوت کا حکم دیا، تو اس کے بعد کی آپ کی زندگی ہو تو لوگوں کے لیے امن و سلامتی، خیر و عافیت والے ہی آپ کی زندگی سے پیغام ملتا ہے۔